بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا کے اندر کیا واقعہ ہوا اور اس کا پس منظر۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے کوفہ تک، اور آپ کے ساتھ پورا خاندان تھا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ وہاں جب نزدیک پہنچے ایک مقام کے اوپر جس کو کربلا کہتے ہیں، تو وہاں اب عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، کوفہ کا امیر تھا، اس نے اپنا جو کمانڈر تھا فوجی، اور وہاں ایک فوج اس کو بھیجی کہ جاؤ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی روک لو، اور ادھر ہی روک کر اس کو اندر آنے نہ دو۔ اب جب یہ وقت آیا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط پہنچا جو مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت کے وقت بتلایا تھا کہ یہ میرا پیغام ان کو پہنچا دو۔ اب ان کو جب پتہ چلا کہ اوہو یہاں کے تو حالات اب کچھ ہے ہی الگ، میں تو آیا تھا اس لیے کہ یہ کوفہ والے اتنے زیادہ تعداد کے اندر مجھے بلا رہے تھے اور میرے نام کے اوپر، میرے عمارت کے اوپر انہوں نے بیعت بھی کر لی تھی، اب میں کیا کروں؟ تو اپنے جو ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا، اور اس کے اندر سیدنا مسلم بن عقیل کے بیٹی بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب ہم یہاں تک آئے ہوئے ہیں، جب انہوں نے ہمارے والد کا خون کر لیا ہے ظلماً، تو ہم ویسے جا نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور پھر بہت ساری اور بھی وجوہات ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کو جواب بھیجا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اپنی یہ جو پوری فوج لے کر آئے ہو، پورا لشکر میرے پاس لے کر آئے ہو، ہم تو ادھر تقریباً 80 آدمی ہیں، اور ان 80 آدمی کا تمہارے ساتھ لڑائی کرنا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ان کوفہ والوں نے ہمیں بلایا تھا اور انہوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا۔ اب جب انہوں نے بے وفائی کر دی ہے، اور اب جب یہ مجھے اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے 3 چیزیں دے دو۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا مجھے چھوڑ دو کہ میں وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کر لوں۔ وہ یہ، یا تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ خود جا کر یزید جو دمشق کے اندر ہے، سیریا کے اندر، اس کے پاس خود جاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بات چیت کر لیتا ہوں، نمبر 1۔ دوسری بات، یا تو یہ کہ مجھے چھوڑ دو، جدھر سے ہم آئے تھے مکہ سے، ہم مکہ واپس جاتے ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے تھے ہم ادھر چلے جاتے ہیں، اور اگر وہاں نہیں چھوڑتے، آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم وہاں گئے تو دوبارہ لوگ ہمارے ارد گرد ہو جائیں گے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے، سرحدوں کے اوپر چلے جا کر وہاں جہاد کرتے رہیں گے اور وہاں سے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر یہ دونوں نہیں تو ہم یزید کے پاس جا کر اس سے بات کر لیں گے۔ یزید جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور اس وقت پورے مسلمان امت کے ایک قسم کے امیر تھے، یہ جو تھا اس علاقے کا، کوفے کا گورنر، چھوٹے علاقے کا، تو اس کے پاس یہ جب تینوں آپشن ہے، تینوں چوائس پہنچی، تو اس کے اندر غرور تھا۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ تم واپس مکہ چلے جاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی بات یہ کہ تمہیں چھوڑ دوں کہ سرحدوں کے اوپر چلے جاؤ، یہ بھی میں ہونے نہیں دوں گا۔ اور تیسری بات کہ یزید کے پاس، تو اس نے کہا کہ یزید کے پاس جانے کے بجائے تم میرے پاس آؤ اور میرے پاس آ کر میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ایک چھوٹے سے علاقے کا گورنر ہے، تو مجھے چھوڑ تاکہ میں یزید کے پاس جا کر خود ان سے بات چیت کروں۔ آخر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی دل کے اندر میری تھوڑی سی عزت ہوگی کہ میں نبی کا ایک نواسا ہوں، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔
تو کم از کم اس کے ساتھ اگر میں بات چیت کروں تو اس کو پتہ تو ہوگا، میری بات کے اندر وہ غور تو کریں گے. Let me go and speak over there with Yazid. He placed these three proposals and he sent them to Ubaidullah bin Ziyad, who was the governor, the leader of Kufa. جب عبیداللہ بن زیاد کے پاس یہ باتیں پہنچی، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. He said, I am not going to accept those three things. The only thing I will accept if you come here with humiliation and you place your hand in my allegiance. You swear allegiance to Yazid through me. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح تو میں نہیں کر سکتا ہوں. تو عبیداللہ بن زیاد نے پھر وہ جو فوج تھی ان کو حکم دیا کہ اب ان کے اوپر حملہ کرو. اب تفصیل کے اندر بہت سارے جو مورخین ہیں انہوں نے تاریخ کے اندر بڑی تفصیل لکھی، یہ بات ہوئی تھی، اس طرح کی باتیں ہوئی تھی. وقت ابھی مختصر ہے، میرا مقصد آپ کو واقعے کا خلاصہ بتلانا ہے. Although many historians and those people who've written about these events have given much detail about who said what and all the details of what exactly happened and how it happened, but my purpose here is to give the viewers and the listeners a brief synopsis of what happened rather than going into all the details. فوج جو ہے وہ آئی اور پھر ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان تھا، انہوں نے اس خاندان کے اوپر حملہ کیا. اور ظاہری بات ہے 80 آدمی جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اتنی بڑی فوج کے سامنے. بعض کہتے ہیں کہ 1000 آدمی تھے، کچھ کہتے ہیں 3000 آدمی تھے. تو اتنے ہزاروں کے سامنے یہ 80 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ بالآخر ایک ایک کرتے ہوئے جتنے بھی خاندان والے تھے مرد وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے. اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اکیلے دلیر کی طرح بہادری کے طور پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لڑتے رہے. لیکن ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا کہ جس کی ہمت ہوتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کریں، کیونکہ ہر ایک کے ذہن کے اندر یہی بات تھی کہ یہ نواسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. Nobody had this inside them that they can go and hurt Sayyidina Hussein radiyallahu anhu because he had the Sayyid blood inside him, the blood of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the lineage of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ موجود تھا، اور چونکہ نسب ادھر تھا تو کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا. پھر ایک بدبخت جو ہے جس کو عبیداللہ بن زیاد نے بھیجا، اس کو جب پتہ چلا کہ سیدنا حسین کے اوپر کوئی اور آدمی حملہ نہیں کر سکتا، تو ایک شخص جس کا نام تھا شمر ذی الجوشن. تو یہ جو شمر تھا بڑا بدبخت اور بڑی سخت طبیعت کا، this very nasty and cruel person, and he was amongst the close confidants and the aides of عبیداللہ بن زیاد. عبیداللہ بن زیاد کے بہت قریبی سرکل کے اندر تھا اور بہت قریبی شخص تھا. تو اس عبیداللہ بن زیاد نے اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور تم جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرو. چنانچہ اسی طرح ہوا. وہاں جب لڑائی ہو رہی تھی تو یہ شخص جو ہے شمر یہ گیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب سے پہلے اس بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا. اور پھر کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دوسرا شخص تھا جس کا نام تھا سنان، تو اس سنان نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے، کہ تاریخ میں اس طرح پہلی دفعہ ہوا مسلمانوں کے درمیان کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بالکل جسم سے کاٹ ہی دیا. اتنا بڑا ظلم تھا، دل دکھتا ہے الفاظ کہتے ہوئے، کیونکہ ایک انسان کسی جانور کے ساتھ بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ایک انسان کے ساتھ، پھر ایک صحابی کے ساتھ، پھر وہ نبی کے خاندان کے ساتھ، اور پھر نبی کے
چہیتے نواسے کے ساتھ، اوئے ہوئے اس ظالم نے کس طرح کیا ہوگا۔ انہوں نے پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ دیا، اور کاٹ کر پھر ظلم کی اور دل کی سختی کی حالت یہ ان کی تھی، ان بدبختوں کی، کہ اس سر کو جو ہے کوفہ کے جو امیر تھے عبید اللہ بن زیاد، اس کے پاس جا کر رکھ دیا۔ جو عورتیں تھیں ان کو تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ عورتیں تمام کی تمام خیمے کے اندر تھی۔ اس ظالم شخص نے کیا کیا کہ وہ جب سر جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا وہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب رکھا، تو اس بدبخت نے بھی کیا کیا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی اس کے پاس لکڑی تھی، تو اس لکڑی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اوپر اور منہ مبارک کے اوپر اس طرح اس کو چبو رہا تھا۔ جب اس طرح کیا تو ادھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، بڑے بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تو بڑھاپے کے باوجود انہوں نے زور سے آواز دی کہ عبید اللہ بن زیاد اس لکڑی کو نیچے رکھو، اور بڑے دردمندانہ انداز کے اندر فرمانے لگے کہ تم اس کے اوپر لکڑی چبوتے ہو، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس چہرے کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ Anas bin Malik, when he saw that Ubaidullah bin Ziyad is poking and prodding the face of Hussein radiallahu anhu while he was cut in front of him, he stood up and he said, "Stop this, what you're doing. Put that stick away. You're prodding a face that I have actually seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his lips kissing this face." پھر اس وقت جو ہے اتنا ظلم اس نے کیا، پھر اس نے اس طرح کیا کہ وہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک ہے وہ اس نے یزید کے پاس بھیج دیا۔ دمشق کے اندر جتنے بھی وہاں مرد تھے، ایک شخص کے علاوہ باقی تمام کے تمام خاندان کے جو مرد ہیں وہ تمام کے تمام شہید ہوئے۔ صرف ایک جو ہیں جن کو ہم امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے تھے، اس دن وہ سخت بیمار تھے، سخت بخار تھا، تو سخت بیمار اور سخت بخار کی وجہ سے ان کو خیمے کے اندر جو عورتیں تھیں، چونکہ بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، تو سخت بخار کی وجہ سے ان عورتوں کے پاس تھے، عورتوں کے خیموں کے اندر، اور وہاں عورتیں ان کی لک آفٹر کر رہی تھی۔ تو ان ظالموں نے جب باقی تمام مردوں کو شہید کر دیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان عورتوں کے خیموں کے اندر یہ ایک بچہ بھی موجود ہے، لڑکا بھی موجود ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، کیونکہ پھر جب وہ بڑے ہوئے تو سید خاندان ادن ہی سے پھر آگے چلتا رہا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا نام بھی علی تھا۔ تو پھر یہ جو سر مبارک ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے پاس بھیجا، اور اس نے پھر بعد میں روایات میں آتا ہے کہ مدینہ شریف بھیج دیا، اور جہاں بقیع الغرقد ہے مدینہ کا قبرستان، وہاں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہے، اور اس کے نزدیک پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بھی ادھر دفن کر دیا۔ تاریخ میں اس طرح لکھا ہے، واللہ عالم۔ لیکن کہنے کا مقصد کہ بہت ہی المناک واقعہ، بہت ہی دردناک اور بہت ہی ظالمانہ طریقے سے سیدنا حسین اور باقی جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ پیش آئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا 10ویں محرم کو، 10ویں محرم کو، اور پھر اگلے سال کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے بعد والے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سن 61 ہجری، ابھی یہ جو سال چل رہا ہے یہ 1443 چل رہا ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری محرم 61 ہجری کے اندر واقع ہوئی۔ تو اگلے 4-5 سالوں تک اس کو کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا، کسی نے سوچا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 65 ہجری کے اندر 65 ہجری کے اندر
یعنی 4 سال کے بعد کوفہ والوں کے اندر کچھ لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو التوابون کے نام سے ایک گروپ اکٹھی ہوئی۔ توابون کا مطلب ہم سوری کہنا چاہتے ہیں، مطلب ہم اپنے کیے کرتے کے اوپر بڑے افسوس اور اپنی ندامت بتلانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ان کوفہ والوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور یزید کے پاس جائیں گے اور یہ کام کریں گے۔ تو 10ویں محرم کو انہوں نے اس طرح کیا، 10ویں محرم کو کہ رات جب ہوئی تو اس رات کو انہوں نے بڑے توبہ تائب استغفار کیے، اور اسی طریقے سے انہوں نے نعت غزل وغیرہ اس طرح کے الفاظ شروع کیے۔ جب انہوں نے یہ کام اس سال کیا، اس کے بعد اگلے سال پھر یہ ایک قسم کی ٹرینڈ شروع ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ اگرچہ بہت دردناک ہے جیسے باقی جتنے بھی واقعات ہیں، لیکن اس کا ہمارے روزے کے اوپر، ہمارے نماز کے اوپر، ہمارے باقی تمام اعمال کے اوپر کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ غم ضرور ہوتا ہے، لیکن غم کا کسی کے فوتگی کا یا کسی کی دنیا سے رخصت ہونے کے جو 3 دن سوگ منائی جاتی ہے، اس کی صرف 3 دن اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر صرف اور صرف ایک بیوی کے لیے اجازت ہے کہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے اپنے شوہر کی رخصتی کے اوپر، وہ بھی اس لیے کہ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور باقی رہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، تو فضائل ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ جنتیوں کے جتنے بھی جوان ہوں گے ان تمام جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور چونکہ ظلم کے طور پر ان کو شہید کیا گیا تھا، تو شہداء کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو دنیا کے اندر شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے یہاں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو مراتب دی ہوئے ہیں، جو نعمتیں ان کو دی ہیں، ان سے وہ بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ابھی تک ان تک پہنچے نہیں ہیں ان کو وہ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ ہم ابھی تک نہیں پہنچے تو وہ جو شہداء ہیں وہ ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقیناً جو شہید ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا غم، کسی قسم کا خوف ان پر نہیں ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ بشارت دیتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت کی، اللہ کی طرف سے فضل کی۔ مطلب کہنے کا ان آیتوں کا یہ ہے کہ جو اللہ کی یہاں شہید ہو جاتی ہیں تو ان کو مرا ہوا میت مت سمجھنا، بلکہ اللہ نے ان کو ایک عجیب اخروی زندگی دی ہوئی ہے، ایک عجیب زندگی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت خوشی کے اندر، نعمتوں کے اندر، اعلیٰ درجات کے اندر ہوتے ہیں۔ صدیقین والشہداء والصالحین، جہاں انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے شہید کا بہت ہی بڑا اعلیٰ درجہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص شہید ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس کے اوپر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، تو فرمایا ان کے لیے اعلیٰ درجات، آرام ہے، نعمتیں ہیں، جنات ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پر تسلی ہوتی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ عاشورہ کے اوپر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی وجہ سے، سیدنا عمر کی شہادت
کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ ابھی یہ سوگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محرم کے اندر اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے شادی بھی کر سکتا ہے، کوئی بیاہ کرنا چاہتا ہے بیاہ بھی کر سکتا ہے، کوئی پارٹی کرنا چاہتی ہے کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر ان چیزوں کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے یہ چند آخری مسائل ذکر کرنے ضروری تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔